سمندر اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے بڑی تخلیق ہے، کیونکہ زمین کا 70% حصہ سمندر اور 30% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ دنیا کے زیادہ تر سمندر سمندری حیاتیات سے بھرپور ہیں، جن میں سمندری جانور اور پودے شامل ہیں۔ سمندر کا زیادہ تر حصہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، کیونکہ روشنی سمندر میں صرف 200 میٹر تک کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کا تمام سمندری حصہ تاریک ہو جاتا ہے، جسے زون ایفوٹک کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر پھیلے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کی کھوج بھی اب تک صرف سمندر کا 5% حصہ دریافت کر سکی ہے، اور 95% حصہ دریافت ہونا ابھی باقی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سمندر کی لہروں سے پیدا ہونے والی توانائی کا صرف 0.1% حصہ استعمال کیا جائے تو ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی بجلی کی طلب پوری ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر اور حیرانگی ہوگی کہ دنیا بھر کے سمندری پانی میں تقریباً 20 ملین ٹن سونا پایا جاتا ہے۔ لیکن آج تک اتنے کم لاگت کا منصوبہ تیار نہیں کیا جا سکا کہ جس کی وجہ سے وہ سونا نکالا جا سکے۔ بلا شبہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں جانا انسان کے لیے اتنا بھی آسان نہیں، کیونکہ وہاں ہوا کا پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ انسانی اعضاء کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، جیسے ٹائٹینک جہاز۔ اس کو ڈوبے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ابھی تک وہاں سے نکالا نہیں جا سکا، کیونکہ کسی غوطہ خور انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ اس کے لیے سونار سمندری گاڑی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ انگلینڈ کے پاکستانی نژاد باپ بیٹا نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ٹائٹینک کو دیکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی آبدوز سمندر کے گہرے پانیوں میں سمندر کے پریشر یعنی دباؤ کا شکار ہو کے تباہ ہو گئی۔ یہی کہا جاتا ہے کیونکہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود اس کو کئی دنوں تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ مشہور مصنف لوی کرافٹ نے ایک بار کہا تھا کہ سمندر پہاڑوں سے زیادہ قدیم ہے، کیونکہ سمندر یادداشتوں اور وقت کے خوابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سمندر ایک طرف جہاں بہت سی رازوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، وہاں سمندر بہت سے جراثیموں کا گھر بھی ہے، اور اس میں زیادہ تر حصہ انسان کا اپنا بھی ہے۔ لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کون سے سمندر میں ہیں یا کس شہر کے سمندر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ایشین سائٹ پہ خاص طور پر بہت سا کچرا ٹنوں کے حساب سے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، جو نہ صرف سمندری حیات کے لیے موت کا باعث بنتا ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہر سال سمندری شارک پانی کے ساحلوں تک آتی ہے، بالخصوص وائٹ شارک۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں آتی ہے، لیکن انسان اس کی مرغوب غذا نہیں ہے۔ تاہم کبھی کبھار غلطی سے وہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے زیادہ تر لوگ شارک کی بجائے جیلی فش کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جستجو اور لگن رکھی ہے، اس کے لیے روز بروز کئی حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں۔ سمندری پانی میں نمکیات کا موجود ہونا اور اس کا کھارا پن تمام آبی جانداروں کے لیے زندگی ہے۔ اگر سمندر سے صرف نمک ختم کر دیا جائے تو وہ بدبودار ہو جائے گا، اس سے سمندری جاندار بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے تعفن سے خشکی پر رہنے والے جانداروں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ انسان اپنی اس کھوج کی وجہ سے سمندر کے بہت سے رازوں کو پا چکا ہے، لیکن سمندر کا صرف ابھی 5% تک حصہ اس نے دریافت کیا۔ 95% حصہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔